دعوت عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه في قومه. روي عمرو رضي الله عنه في أمر بعثته صلى الله عليه وسلم. أخرج الروياني وابن عساكر عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا في الجاهلية في جماعة من قومي، فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا من الكعبة حتى أضاء لي جبل يثرب وأشار جهينا، وسمعت صوتا في النور وهو يقول: انقشعت الظلمات وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء على قصور الحراء وأبيض المدائن، وسمعت صوتا في النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. فانتهيت فزعا فقلت لقومي: والله لا يحدثن في هذا الحي من قريش حدث، فأخبرتهم بما رأيت. فلما انتهيت إلى بلادنا جاء الخبر أن رجلا يقال له أحمد قد بعث، فخرجت حتى أتيته وأخبرته بما رأيت. فقال: يا عمرو بن مرة، أنا النبي المرسل إلى العباد كافة، أدعوهم إلى الإسلام وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله وحده ورفض الأصنام وبحج البيت وصيام شهر رمضان شهرا من 12 شهرا، فمن أجابت بكل ما جئت به من حلال وحرام. وإن رغم ذلك كثير من الأقوام. ثم انشدوا أبياتا قلتها حين سمعت به، وكان لنا صنم وكان أبي سادن، فقمت إليه فكسرته ثم لحقت وأنا أقول: شهدت بأن الله حق وأنني لآلهة الأحجار أول تاركي إلى آخر الحدیث. بھائیو، دوستو، بزرگو، سلسلہ وار ہمارا وہی مضمون، ایمانیات والی لائن ہماری ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرے والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اچھا، یہ لائنیں اسی وقت ٹھیک ہو سکتی ہے جب آدمی گناہوں سے بچے، گناہ بھی کرے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، کسی کا مال ناحق طریقے پر دبا بھی رہا ہے اور حج بھی کر رہا ہے، تو وہ نیکیاں پھر قبول نہیں ہوتی. ایک ہے عوامر، ایک ہے اچھی چیزیں، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جماعت میں جانا، خیر خیرات کرنا، یہ اچھی چیزیں ہیں جو آدمی کرتا ہے. تو یہ آدمی کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے کہ ایک آدمی یہاں نماز بھی پڑھتا ہے، باہر جا کر پھر گناہ شروع کر دیتا ہے. تو پھر یہ نماز جو ہے، یہ مطلب کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے. گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ بیمار ہے تو آپ کو ڈاکٹر نے جو ہے دوائی دی ہے کہ یہ دوائی لو. اچھا، دوا پی بھی رہے ہیں آپ، دوا استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن پرہیز نہیں کر رہے، بیماری ٹھیک ہوگی آدمی کی کرنا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو شوگر کی تکلیف ہے، دھیان سے سننا، کہ ایک آدمی کو شوگر کی تکلیف ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تجھے شوگر کی تکلیف ہے، تجھے بالکل شوگر سے بہت پرہیز، میٹھی چیزوں سے بہت پرہیز کرنا. اور وہ آدمی یہ کہتے ہیں کرنے والا تو اللہ ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، کہہ کر وہ شوگر پہ شوگر کھا رہا، خوب آم کھا رہا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دیکھ بھی تیری شوگر ہائی ہو جائے گی، تجھے تکلیف ہوگی، کیونکہ کرنے والا اللہ ہے. اب اس کو اسی چیز میں اس کا انتقال ہو گیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ خودکشی کی موت ہے. خودکشی کی موت خالی لٹکانا نہیں ہے اپنے آپ کو، یا گولی مارنا نہیں ہے.
کیوں کہ مجھے تجھے بتا تھا کہ مجھے بیماری ہے اور مجھے احتیاط کرنا چاہیے، لیکن جو ہے برابر کھا رہا، گھر والی بھی کہہ رہی آپ شکر لانا میٹھی چائے دو، بھئی دیکھو آپ کو تکلیف ہے، آپ احتیاط کرو۔ اسی طریقے پر دین کے معاملے میں بھی ہے کہ گناہوں سے بچو۔ گناہوں میں غیبت ہے، زنا ہے، شراب ہے، لواطت ہے، کسی کا حق دبانا ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا ہے، گالی دینا ہے۔ جو آدمی کسی چیز کو بھی گالی دیتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اتنا یاد رکھنا۔ کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، کسی پر ظلم کرنا۔ آج قرآن شریف میں ظلم کے بارے میں پڑھا گیا، کیا ظلمات، یہ فرعون جو تھا یہ بڑا ظالم تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دو آدمیوں کو اللہ لمبی ڈھیل دیتا ہے، دو آدمیوں کو لمبی ڈھیل ملتی ہے، لمبی رسی۔ ایک ماں باپ کے نافرمان کو، جو ماں باپ کے نافرمانی کرے تو اس کی پکڑ جلدی نہیں ہوتی، یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی پکڑ جلدی نہیں ہوگی، وہ اللہ بہت ڈھیل دے گا، اس کو بہت ڈھیل دے گا، بہت ڈھیل دے گا۔ دوسرا ظالم کو، جو ظالم ہوتا ہے اس کو ڈھیل بڑی لمبی ملتی ہے، لمبی رسی، تو وہ اپنے ظلم میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ظلم دو قسم کا ہے، ایک ظلم اپنے اوپر ہے، جو ہر فرض نماز میں کہا گیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے میرے جسم پر بہت ظلم کیا ہے۔ تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے، آدمی گناہ کرے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، کیونکہ گناہ کرے گا تو گناہ کی نحوست آئے گی۔ جس قوم میں زناکاری زیادہ واقع ہوگی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قوم میں اچانک کی موتیں بہت واقع ہوگی۔ جوان جو ہے بچے مر جائیں گے، جوان اچھا خاصا، ارے صاحب بہت اچھا خاصا تھا، میرے ساتھ رات کو کھانا کھایا ہوٹل میں، ساتھ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور صبح خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ سود سے بچو، رشوت سے بچو، بدنگاہی سے بچو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ سامنے سے کوئی خاتون آ رہی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خاتون آ رہی ہے، پہلی نظر آپ کی پڑ گئی، آپ نے جو پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر پہلی نظر معاف نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے کہا تھا پہلی نظر ایک مرتبہ تو دیکھ لوں، یوں نہیں۔ پہلی نظر کا مطلب یہ کہ اچانک نظر پڑ گئی، چلو بھی ہو چچا، اب آپ نے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کی اور وہ خاتون آپ کے قریب سے گزر گئی، آپ بھی گزر گئے، آپ نے نگاہ نیچی کی۔ کتابوں میں لکھا ہے جب آپ نگاہ نیچی کر رہے ہو اس وقت میں جو دعا کرو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ ان چیزوں سے بچنا ہے کہ کسی پر ہماری نگاہ نہ پڑے، ظلم سے بچنا۔ آج کل ظلم کی کئی قسمیں، ایک تو اپنے اوپر ظلم کرنا، یہ گناہ ہے سارے، دوسرے پر ظلم کرنا کہ کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دینا، کسی کے بارے میں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ زبان جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک آدمی زندگی بھر اچھے کام کرتا ہے اور انتقال سے پہلے زبان سے کوئی جملہ نکل گیا اور اسی وقت زبان کے بول کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی زندگی پر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور زبان سے کوئی اچھی بول کلمہ نکل گیا، اس بول کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ بیوی کو بھی گالی مت دو، اپنے جانور کو بھی گالی مت دو، یہاں تک کہ کسی کو گالی دینے کا ہمیں حق نہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ برادران وطن ہے ہمارے کو ان کو بھی گالی مت دو، منع ہے کہ نہیں، یہ بھی ظلم میں آئے گا۔ کسی کو مت ستاؤ۔ آپ اگر بلڈر ہیں، اللہ کو مان لیا، اب آپ کو قبریں خالی کرانے، اب آپ ظلم کر رہے،
بھائی 5 لاکھ روپیہ لے لو کہ بھائی میں 5 لاکھ روپیہ لے کر میں کہاں جاؤں گا بھائی؟ نہیں لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ چل 1 لاکھ اور لے لے. اب جو ہے آپ اپنی آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ ظلم ہے. اور یہی چیز آدمی کو جو ہے کبھی نہ کبھی پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے. اللہ چھٹی پر نہیں گیا، سمجھ گئے کہ اللہ سمیع بصیر سب معلوم ہے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، یہ آدمی کیا کر رہا ہے، یہ آدمی کیا کر رہا. یہ بنو امیہ جو تھے یہ بڑا خاندان تھا، بنو امیہ کا. عبد الملک ابن مروان، سلیمان ابن عبد الملک عمر ابن عبد العزیز، یہ پورا ایک یعنی خاندان تھا بڑا بنو امیہ کا. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے کئی دور گزرے اور بہت ان کو اللہ نے مال دیا تھا. وجاہت ہشام ابن عبد الملک، یہ خاندان یعنی بڑے رئیس لوگ تھے. لیکن میں اس پر سنا رہا ہوں اپنی اولاد کے پیٹوں میں حرام لقمہ مت ڈالو کہ اپنے حرام اماموں نے تھوڑا وجاہت کے لیے کہ صاحب میری بلڈنگ بن جاوے، کہ صاحب میرا مجھے پلاٹ مل جاوے. اب جو ہے آدمی دایا بایا کرتا ہے کہ صاحب کسی طریقے سے میرا کام ہو جاوے، اس کے لیے آپ کسی پر ظلم کرو. یہ نہیں، یہ آگے جا کر پریشان کرے گا. آپ کو پریشان کرے گا کیا مطلب؟ مخلوق پریشان نہیں کرے گی، اللہ کی طرف سے پریشانی آئے گی. یہ پتھر کی لکیر ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ضرور پریشانی میں مبتلا کریں گے. یا تو اللہ بیماری دے دیں گے، یا اللہ ایسے قوانین آدمی چکڑے میں رہے گا. سارے اسی لیے قرآن میں کہا والذین کذبوا بآیاتنا، عبد الوہاب نے جو پڑھا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین. جو آدمی ہماری آیتوں کو، ہماری باتوں کو جھٹلاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ اس کو لاتے ہیں دھیمے دھیمے. اور میری پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کہہ رہے میری پکڑ بڑی سخت ہے. کبھی بھی کسی پر ظلم مت کرو. یہ بنو امیہ نے ظلم کر کے زمینیں لینی شروع کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی. بیوہ ہے کہاں جائے؟ وہ یتیم ہے کہاں جائے؟ اچھا بیوہ نہیں ہے، یتیم نہیں ہے، آدمی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بیچارہ اس کے اندر کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی کام کر سکے. کہاں جائے آدمی؟ انہوں نے لینی شروع کی. اچھا خوب اللہ کا نظام ہے کہ ظالم کو اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے اور ظالم کو اللہ مال بھی دیتا ہے. اس کا سورج خوب چڑھتا رہتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے میرا سورج خوب چڑھ رہا ہے. کوئی وہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب کسی کو میں جو چاہوں میں کر دوں اس علاقے کے اندر، میں اس علاقے کا وہ ہوں، بڑا ہوں، میرا فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے. ارے میرے چاند، یہ تعلقات کچھ کام نہیں آتے. ان سے تعلقات قائم مت کر، احکم الحاکمین سے تعلقات قائم کر، اللہ سے تعلقات قائم کر. مخلوق کے تعلقات کچھ کام نہیں آتے. یہ سب دسترخوانی دوست ہوتے ہیں. دسترخوان صحیح سلامت تو دوستی ہے، جہاں دسترخوان آپ کا لپٹا تو دوستی بھی گئی. اچھا بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے. وہ بہت سمجھاتے تھے کہ بھی دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، دیکھو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن وہ مال آتا جب دکھائی دیتا ہے، لمبی لمبی نوٹیں دکھائی دیتی ہے آدمی کو، تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دل کو، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے دل کو ہم اندھا کر دیتے، الٹا کر دیتے ہیں. کوئی صحیح بات جلدی قبول نہیں کرتا، کوئی صحیح کہنے والا آوے تو بھی آدمی جلدی مانتا نہیں ہے. یہاں تک کہ جبریل بھی آ کے سمجھاوے نا تو بھی مانے گا نہیں. جبریل آ کر کہے میں جبریل ہوں اور دیکھ میں تجھے سمجھانا آیا ہوں، یہ ظلم مت کر تو، یہ تجھے بہت پریشان کرے گا اور تیری اولادوں کو پریشان کرے گا. اس لیے اگر ماں باپ یا کوئی بھائی کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کا بیٹا ہو تو سمجھائے گا ابا جان ہمیں یہ حرام کی روزی نہیں چاہیے،
کسی زمانے میں عورتیں اتنی دیندار ہوتی تھی کہ شوہر جب کاروبار کے لیے جاتا تو دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، یا رجل اتق اللہ فینا، اے ہمارے پیارے شوہر ہمارے بارے میں ذرا ڈرتے رہنا، تم روزی روٹی لینے کے لیے جا رہے ہو، حلال لقمہ لانا، حرام لقمہ مت لانا، ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، یہ عورتیں کہتی تھی۔ تو اگر آپ کا باپ ظلم کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے میرا باپ ظلم کر رہا ہے کہ ناجائز طریقے پر پریشان کر رہا ہے لوگوں کو، آپ منع کرو، پھر بھی نہ مانے تو وہ جانے اللہ جانے، پھر بھی نہیں مانتا، بڑا بھائی ہے اور ظلم کر کے مال جمع کر رہا، ظلم کو لوگوں کو پریشان کر رہا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ کتابوں میں لکھا ہے، بہت بڑی بڑی اندھیریاں لے کر آئے گا حشر کے میدان میں۔ تو یہ بنو امیہ یہ بڑا رئیس خاندان، انہی خاندان میں یہ عمر ابن عبدالعزیز بھی تھے۔ ان میں ایک آدمی تھا سلیمان ابن عبد الملک، ایسا زبردست ظالم آدمی تھا کہ خالی اس کی آنکھیں دیکھ کر بس وہ خالی لوگوں کو بس آنکھ دکھاتا تھا اپنی، بس تو سامنے والے کی پیشاب خطا ہو جاتی تھی، اور اس کی آنکھ میں اللہ نے اتنا رعب رکھا تھا کہ سامنے والا جو ہے فوراً وہیں سے اس کی پیشاب نکل جاتی تھی، وہ بس کہ کوئی مسئلہ ہوتا کوئی ہوتا تو کوئی بولتا نہیں تھا، وہ آ کر خالی کرسی پر بیٹھ کر دیکھتا تھا بس۔ اور پولیس والے بات کرتے یا جو حکومت کے لوگ یہ بات کرتے تو وہ مجبوراً دستخط کرنے پر مجبور ہو جاتا وہ۔ اس زمانے کو علماء کہتے تھے کہ تیری آنکھ سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ تیری آنکھ سے نہیں ڈرتے، تیرے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ جب کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی بات آوے تو فوراً خالی جلاد، اگر کوئی جیسا آدمی مقابلے پر آ گیا اس نے کہا میں دستخط نہیں کرتا تو جلاد کو خالی اشارہ کرتا، بس اتنا، تو جلاد بھی گردن اڑا دیتا اس کی۔ لیکن اللہ اللہ ہے، جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو بڑے بڑے ظاہری بات ہے کہ حکومت کے باغدور، میں نے دو باتیں کہی نا، دو آدمیوں کو اللہ دنیا میں ڈھیل بہت دیتے ہیں، ایک ماں باپ کے نافرمان کو اور ایک ظالم کو۔ اس وقت میں دنیا میں جتنے بڑے بڑے ظالم ہیں دیکھو ان کی پکڑ جلدی نہیں ہوگی، چاہے کالا چودھری ہو، گورا چودھری ہو، یہ جتنے چودھری دنیا کو چلا رہے ہیں ان میں جو ظالم ہیں ان کی اللہ پکڑ جلدی نہیں کرے گا، بلکہ وہ برابر اللہ ان کو صحت دیتا رہے گا، ان کا کام چلتا رہے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب یہ تو ایوری تھنگ از اوکے، اوکے نہیں ہے، وہ اندر جو ہے وہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، کیونکہ قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا کہ کاغذ کی ناؤ کبھی چلتی نہیں اور ظلم کی ٹہنی کبھی پھیلتی نہیں۔ آج قرآن میں ظلم کے بارے میں بہت پڑھا گیا، میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں کہ بہت دھیان سے ان کا قرآن سنتا ہوں بچوں کا، کہ فرعون تھا، قارون تھا، یہ بڑے بڑے ظالم تھے، تو ان کی چیزیں کیا، آج ان کے نام میں سے اللہ نے برکت ہٹا دی۔ آج اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہو، ایک آدمی آئے میرے پاس، یوں کہا مولوی صاحب اللہ نے لڑکا دیا ہے، ایسا نام دو کہ جو قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو، قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ میں نے کہا بھائی عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمن رکھ لے، صحابہ کے نام رکھ لے، اور قرآن کا نام چاہیے تو انبیاء کے نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام، ارے مولوی یعقوب علیہ السلام تو بہت بوڑھوں کا نام ہے، وہ مجھے کہا تو بوڑھے لوگوں کا ہے۔ میں نے کبھی ایک صحابہ کا نام رکھ لیا، ابو بکر عمر، نہ مولوی صاحب میں ذرا تھوڑا بٹ والا ہوں، تھوڑا میرا ایک ٹون ہے، تھوڑا میرا ایک مزاج ہے، تھوڑا ایک میری تھنکنگ ہے، تھوڑا ذرا ایسا نام ہو کہ جو قرآن میں ہو دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ میں نے کہا قارون رکھ لے بھائی، فرعون رکھ لے، حامان رکھ لے، یا قرآن میں نام ہی۔ ارے مولوی صاحب نہیں، میں نے کہا تجھے مال چاہیے، نام چاہیے، یہ نام بڑے اچھے ہیں پھر تو اس کا، ارے نانا مولوی صاحب نا، اللہ نے ان ظالموں کے ناموں میں سے برکت ہٹا دی۔ یہی حال یہ سلیمان ابن عبد الملک کا، جو علماء نے لکھا ہے، جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا
تو اس کے پاس ایک بڑے معمر عالم آئے، بڑے معمر، اور ان سے آ کر یوں کہا کہ دیکھ بھائی، تو اب دنیا سے جا رہا ہے، ظلم کر کے بہت مال جمع کیا، تو نے بھی، تیرے بھائیوں نے بھی، اور لوگوں کو بہت ستایا، بہت بیواؤں کی بددعائیں لی، کسی کی بددعا مت لو، کسی کا دل مت دکھاؤ، اگر کوئی چوک ہو گئی آپ سے جا کر معافی مانگ لو۔ بات مطلب انسان سے چوک ہو جاتی ہے، بھائی معاف کر دینا، مجھ سے چوک ہو۔ بترس ازاہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، مظلوموں کی بددعا سے بچنا کہ جب وہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرش تک کے کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھی ان کی بددعائیں عرش سے جا کے ٹکراتی ہیں۔ کبھی کسی کو برا بھلا مت کرو، کبھی چوک ہو جائے معافی مانگ لو، کہ فوراً معافی مانگنے سے آدمی کی ناک نیچی نہیں ہوتی۔ تو یہ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک زہر تھا، مرتے مرتے بھی لوگ اس کی آنکھوں کو دیکھتے تھے، ڈرتے تھے، پتہ نہیں یہ۔ تو کتابوں میں لکھا ہے جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو بڑے عالم آئے، بہت بوڑھے تھے، اور اس کے کان میں کہا کہ دیکھ تو دنیا سے جا رہا ہے، تیرے مرنے کے بعد فوراً تیرا بھائی آ کے بیٹھے گا حکومت پر، اس لیے میں خالی اتنی نصیحت کر رہا ہوں کہ تو یہ دروازہ بند کر کے جا، تیرے بھائی کے لیے تو وصیت کر لے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بھائی جو ہے وہ حکومت، لیکن تیرا بھائی آئے گا وہ تجھ سے زیادہ ظالم ہے۔ یہ پورا حجاز کا جو علماء نے لکھا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں کمزور ہو جاتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ پرندہ بھی کہتا ہے کہ اللہ یہ کیا کر رہا ہے۔ آسمان پر جاتا ہے ظلم، جمع ہوتا ہے، آدمی کو پیسے دکھائی دیتے ہیں، کروڑ بن گیا، 2 کروڑ بن گئے، 4 کروڑ بن گئے، 5 کروڑ بن گئے، ارے یہ تو 100 کروڑ کا مالک بن گیا، میں 1000 کروڑ کا مالک بن گیا۔ بھائی کتنا پیسہ ہے، اگر اللہ نے تجھے مال بہت دیا ہے تو روزانہ آدمی پیسے کھاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نوٹیں گننے سے تو چائے بھی نہیں ملتی۔ حضرت جی کہتے تھے کہ ایک جگہ خالی تو بیٹھا رہے گا اور خالی کوئی نوٹیں گنوں اور چائے تو نہیں، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ حضرت جی بہت کہتے تھے، اللہ سے عافیت مانگو۔ تو بزرگوں نے کہا کہ دیکھ تو جا رہا ہے تو کچھ لکھ دے، ایسی اچھی بات لکھ دے۔ تو اس نے آنکھیں کھولی، اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو بزرگ نے کان میں کہا کہ تو اتنا لکھ دے کہ تیرے انتقال کے بعد تیرا جو حقیقی بھائی ہے وہ کرسی پر نہ بیٹھے، بلکہ تیرا چچا زاد بھائی جو ہے عمر ابن عبدالعزیز وہ بیٹھے، کہ عمر ابن عبدالعزیز اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، وہ کام اچھا کرے گا، اور یہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں اور جتنا بھی ظلم سے لیا ہے وہ سارا کا سارا اس کو سلٹا دے گا۔ تو اس نے کہا اچھا بلاؤ، کاتب کو بلاؤ۔ کاتب کو بلایا، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کاتب کو بلا کر کہا کہ بھی لکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا بھائی بادشاہ نہ بنے بلکہ عمر ابن عبدالعزیز بنے، اور بند ڈبیا بند کر دی اس کو، اور ایک جہاں ان لوگوں کی میٹنگیں ہوتی تھی یا جو مشورہ کی جماعت ہوتی تھی ان کے پاس رکھوا لیا، بھئی میرے انتقال کے بعد جو ہے تم جو ہے سارے کے سارے اس پر بیعت کرنا کہ اس ڈبیا میں جس کا نام ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بعد میں اس کا نام کا اظہار کرنا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ لکھوانے کے بعد اس کا تو ہو گیا انتقال، جتنے اس کے بھائی تھے انہیں بھنک پڑی کہ ہمارا نام نہیں لکھا ہے، عمر ابن عبدالعزیز کو بھنک پڑی میرا نام لکھا ہے۔ تو وہ جو بھائی تھے وہ بھاگے بھاگے آئے ایک کاتب کے پاس، یہ کہا کہ ارے بھائی ہم نے ایسا سنا ہے کہ تو نے کسی اور کا نام لکھا ہے، ہمارا نام نہیں لکھا، بھائی تجھے فلاں زمین دے دیں گے، اتنا مال دے دیں گے، اتنا سونا دے دیں گے، وہ جلدی سے ہمارا نام لکھ لے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو امانت ہے بادشاہ کی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔
عمر ابن عبدالعزیز کو پتا چلا کہ میرا نام لکھا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے کہا ارے بھائی میں نے سنا ہے میرا نام تو نے لکھا ہے، بھائی مجھے درد سری نہیں چاہیے، میرا نام مٹا دے۔ وہ کہہ رہے ہمارا نام لکھ اور یہ کہہ رہے مجھے درد سری نہیں چاہیے۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، یہ تو بادشاہ نے لکھوایا، بادشاہ کی امانت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب اس کا انتقال ہوا تو آنکھیں اس کی بڑی خطرناک تھی۔ اب لوگوں نے جو اسے نہلانے کے لیے لیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 چوہے آ کر 2 آنکھیں کھا چکے تھے، یہ اللہ کی طرف سے۔ ایک چوہا آیا اس نے سب کے سامنے آنکھ نکالی، دوسرا چوہا آیا سب کے سامنے آنکھ نکالی، کوئی بچا نہیں سکا۔ اچھا جب نہلا کر کمر وغیرہ دے کر جب اس کا جنازہ تیار ہوا، جنازے کی نماز پڑھنی ہے، اعلان ہو گیا یہ ڈبیا میں جو آدمی کا نام لکھا ہو تو بیعت کرو، بیعت ہو گیا، نام کھولا تو عمر ابن عبدالعزیز کا نکلا، لاش رکھی ہوئی ہے اور اچانک لاش میں حرکت ہوئی، اچانک یوں، تو اس کے بیٹے بھاگے بھاگے آئے عمر ابن عبدالعزیز کے پاس، ارے تم بادشاہ کیسے بن گئے، ہمارا باپ تو زندہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تمہارا باپ زندہ نہیں ہے، تمہارے باپ کو خدا کے عذاب نے دنیا میں ہی پکڑ لیا ہے، جلدی دفن کرو اس کو ورنہ یہ عذاب تم پر بھی آئے گا۔ ظلم اتنی خطرناک چیز ہے، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، مرنے کے بعد بھی آتا ہے۔ اچھا اولاد پریشان ہوتی ہے، باپ کو مال اچھا لگتا ہے، بعد میں اولاد پریشان ہوتی ہے، اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ میری اولادوں کے پیٹ میں تو ان کے جڑوں میں حلال لقمہ داخل کر، حرام لقمے سے تو حفاظت کر۔ اگر حرام لقمہ آپ اپنے اولادوں کے پیٹ میں ڈال رہے ہو سمجھ لو کہ جہنم کی آگ ڈال رہے ہو۔ اب عمر ابن عبدالعزیز نے کہا چکے اب بادشاہ بنے عمر ابن عبدالعزیز، میں دونوں چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جن لوگوں نے اپنی اولادوں کے لیے ظلم کر کے مال جمع کیا تھا ان کا حشر کیا ہوا۔ یہ مال ٹکتا نہیں ہے، بے وفا ہے مال میں وفاداری نہیں ہوتی، مال سے کامیابی نہیں ملتی، کامیابی ملتی ہے اعمال سے۔ اعمال اس میں میں عربوں ہمارے یہاں مکہ مدینہ میں عربوں میں بیانات ہوتے رہتے ہیں، تو میں عربوں کو کہتا ہوں درہم اور دینار سے کامیابیاں نہیں ملتی، درہم اس میں ہم ہے، غم، دینار اس میں نار ہے یعنی آگ۔ کامیابی تو اعمال سے ملتی ہے، اتنا یاد رکھنا۔ اب جب اس کو جنازہ کو جلدی سے قبر میں دفن کیا، جب قبر میں دفن کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ذرا وہ چہرہ جیسے ٹھیک کرتے ہیں، جہاں چہرہ ٹھیک کرنے گئے تو چہرہ اس کا خنزیر کا بن گیا تھا۔ یہ ظلم۔ اب عمر ابن عبدالعزیز بنے امیر المومنین۔ یہ دیکھنا دونوں چیزیں لے کے چل رہا میں، ایک طرف فرعون ہے ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف قارون ہے ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف ظالم ہے ایک طرف نبی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہر زمانے میں فرعون رہیں گے، اس زمانے میں فرعون ہیں، نام ان کے الگ ہوں گے فرعون نہیں، لیکن فرعونی کیفیت کے لوگ۔ قارون اس زمانے میں بھی ہے، سلیمان ابن عبد الملک جیسے زمانے میں بھی ہیں، اور اس زمانے میں عمر ابن عبدالعزیز جیسے بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبیوں کا کام کرنے والے بھی ہیں۔ اب عمر ابن عبدالعزیز جو امیر المومنین بنے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے عمر ابن عبدالعزیز نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو اللہ نے مجھے اس چپے کا امیر المومنین بنایا ہے، میں کوشش کروں گا کہ جن لوگوں کے پاس، میں آج آپ کو نصیحت کرتا ہوں رمضان کی رات میں، کہ کسی کے پاس سے بھی ظلمن اگر تم نے کوئی چیز لی ہے، اچھا یہ ہے کہ اس کے سیٹلمنٹ کر لو۔ بھائی یہ ظلم کے اعتبار سے میں نے لی تھی، مجھے پتا نہیں تھا، آج میں نے بیان سنا، مجھے لگا کہ میرے لیے اچھا نہیں کر رہا ہوں میں، بھائی آتے تو اس کا پیسہ لے لے، پیسہ نہیں چاہیے تو پھر تجھے جگہ چاہیے، بھائی جگہ لے لے، میں اپنے آخرت کیوں خراب کروں؟ موت کا آنا یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے، یاد رکھنا۔
وہاں پر کوئی بھائی کا بھی کام نہیں, وہاں پر ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوگی. ڈائریکٹ اللہ پوچھیں گے کہ تم یہ کر کے آئے, تم یہ کر کے آئے. ہزاروں تو آتے تم ہر سال حج کرو. لوگ کہتے ہیں حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ارے میرے چاند, ایسا حج کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے کہ تو ظلم بھی کرے اور حج بھی کرے. ایسا عمرہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے, بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ کیا منہ لے کر آ رہا ہے میرے پاس. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ کر کے بیت اللہ پہنچنا اور پھر وہاں سے آ کر پھر گناہ کرنا, یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے. بہت شوق ہوتا ہے آدمیوں کو حج کرنے کا, ماشاءاللہ عمرہ کرنے کا, بہت اچھی چیز ہے بھائی, لیکن اپنی زندگی میں تو سدھارو. اور آج کل تو نیا شوق یہ چلا مدینہ میں شادی کرنے کا. لو صاحب مدینہ منورہ کے ساتھ پورا خاندان جا رہا ہے شادی کے لیے. یہ تو خود میرے ساتھ ہوا. میں مدینہ منورہ جا رہا تھا تو پورا فلائٹ ماشاءاللہ بھرا ہوا. اور السلام علیکم مولانا, مولانا السلام علیکم صاحب. وہ جو ریاض سے فلائٹ ہمارا ٹیک آف ہوا تو ایک آدمی میرے پاس آ کے بیٹھا. یہ کہا مولانا ایک تھوڑی درخواست ہے. کہ کیا؟ یہ کہا ہمارے بچے کا نکاح ہے حرم شریف میں, آپ پڑھا دینا. میں نے کہا یہ خاندان یہ عمرے کے لیے جا رہا ہے کہ یہ نہیں مولانا یہ نکاح ہے, نکاح میرے بیٹے کا نکاح ہے, بیٹی کا نکاح ہے, تو وہاں جائے. تو میں نے کہا یہ سب آپ کے رشتے دار یہاں نکاح کے لیے, میں نے ہندوستان میں نکاح نہیں ہوتا, ہندوستان میں نکاح نہیں ہوتا. اللہ کے بندو, یہ کہا نا مولوی صاحب وہ ذرا ایسا شوق ہوا گھر. میں نے کہا حرم میں نکاح پڑھانے کی فضیلت تم کو کس نے بتائی؟ پہلے تو میں یہ سوال کرتا ہوں. بھی نکاح تو مہندی مسجد میں بھی ہو جاتا ہے, نکاح تو گھر میں بھی ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں نکاح تو بہت آسان ہے, تو یہ چیز کیوں چالو کر رہے ہو تم؟ تو میں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کتنے آدمی ہو, تو اس نے کوئی تعداد بتائی کتنے. میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا ہوگا؟ میں نے کہا 50 پیٹی. تو 50 پیٹی ایسا کہہ رہا تھا جیسے 50 روپئے. 50 پیٹی. تو میں نے کہا مدینہ میں کہاں نکاح پڑھاؤ گے مولانا؟ وہ اصل میں امام صاحب سے پڑھانا. لو حرم کے امام سے نکاح پڑھانے کا شوق بھی کیا ضروری ہے؟ وہ آدمی خود مشغول ہے. جو چیز اللہ نے سہولت کی رکھی ہے اسے آپ تنگیوں میں کیوں لاتے ہو؟ یہ بھی اپنے آپ پر ظلم ہے, یہ اسراف میں داخل ہوگا. یہ کہ تبذیر, یہ کہ اسراف. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ہمارے یعنی شوقیہ ایک تو یہ کہ آپ حج میں پہنچ گئے ہو, عمرے میں وہاں پہنچ گئے ہو, وہاں رشتہ آ گیا, کوئی لڑکی پسند آ گئی اور وہاں لوگ اتفاق سے آدمی پہنچا ہے, اور پہنچ کر بھی چلو بھی ماشاءاللہ یہ لڑکی ذرا پسند آئی ہے. ایک ٹور کے اندر آج کل ٹور ماشاءاللہ خوب جا رہے, بھائی لڑکا بھی ہے اور ذرا کیا بھی شادی کر لو, آپ نے اتفاق کے طور پہ کر لی, وہ تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن مستقل سفر کر کے جانا اور تو بھی چل اور خالص نیت سے جانا, یہ اسراف ہے. قیامت کے دن پکڑ ہوگی اس کی, کیونکہ آپ نے مال ناجائز جگہ پہ لگایا. اس 50 پیٹی میں تو کتنی مسجدیں بن جاتی, اس 50 پیٹی میں تو کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی, یہ 50 پیٹی میں تو کتنے خیر کے کام ہو جاتے. لیکن صرف نام. ایک آدمی جو ایک حب جاہ ہوتا ہے, ایک حب مال ہوتا ہے, ایک مال کی محبت ہوتی ہے, ایک جاہ کی محبت ہوتی ہے. دونوں میں خطرناک جو ہے وہ جاہ کی محبت ہے. یہ شیطانی محبت, یہ شیطان جو ہے اس کو مال کی محبت نہیں تھی, اس کو جو جاہ کی محبت تھی. وہ ناک کی وجہ سے محروم ہوا. میری ناک نہیں کٹنی چاہیے, کہ میری ناک نہیں کٹنی چاہیے. تو میں نے اس کو ریاض سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے میں نے اس کو بہت سمجھایا. میں نے کہا آپ توبہ کرنا, صلاۃ و توبہ پڑھنا, استغفار کرنا, یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. مول صاحب وہ سوچتے تھے سب میری بیوی ارے میں نے کہا بیوی کہتی تھی تو بیوی کون سی جو فرشتہ ہے؟ بیوی کی بات مان لی تو نے, بیوی کی بات ماننے پر ہی تو بلبی بن باورا ختم ہوا تھا. بلبی بن باورا بہت بڑا آدمی تھا جو آج عبد الوہاب نے پڑھا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
یہ بلال بن باورہ بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا عالم تھا، وہ بیوی کی باتیں مانتے مانتے بیوی جو کہنے لگی، اس لیے کہ بیویاں عورتیں جو ہے نا، یہ حضرت عمر کہتے تھے کہ عورتوں سے مشورہ ضرور کرو لیکن جو کہے اس کا الٹا کرو، یہ حضرت عمر کہتے تھے شاورہن وخالفوہن، لیکن اگر نماز پڑھنے کا کہے تو الٹا مت کرنا، کہ عورت کہے چلے میں جاؤ تو الٹا مت کرنا، اس کا ضرور چلے جائیو، ہاں عورت یہ کہے کہ چلے میں مت جاؤ تو اس کا الٹا ضرور کرنا، یہ حضرت عمر اعلان کرتے تھے۔ حضرت عمر کے بہت اعلانات ہوتے تھے، اس میں ایک اعلان یہ کرتے تھے، دوسرا یہ کہتے تھے قاضیوں کو حضرت عمر نے کہا تھا کہ تمہارے پاس میاں بیوی کو کوئی میٹر آوے تو حضرت عمر کہتے تھے بس تھوڑا بہت سن کر زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، حضرت عمر کہتے تھے کہ زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، بس سمجھا لو بیوی کو، سمجھا لو شوہر کو، سمجھا لو، اچھا جاؤ جاؤ محبت سے رہو، جاؤ جاؤ جاؤ، ایسا کر کے روانہ کر دو۔ اور تیسری بات کہتے تھے کہ جب بھی لڑکی اپنی شادی وغیرہ کرنی ہو تو زیادہ دوربین سے لڑکے کو مت دیکھو یا دوربین سے لڑکے کو مت دیکھو کہ پورا جبریل ہے کہ نہیں ہے، نہ بھائی تھوڑا دیندار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بس شادی کر دو۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب ایسا ہونا چاہیے، حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، اور مولوی صاحب 3 چلے لگائے ہوا بھی ہو، اور داڑھی بھی ہو، اور مولوی صاحب امامہ بھی ہو، اور یہ ایسا شوہر مجھے چاہیے۔ میں کبھی ایسا اپنے رشتہ داری میں ہے، اچھا ہے، کھاتا پیتا ہے، نمازی ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، اور آدمی جو ہے نماز میں آتا جاتا ہے۔ ہمارا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر بے داڑھی بھی ہو تو بھی کر لو، اللہ داڑھی لے آئے گا اسے۔ اس وجہ سے رشتہ مت روکو، پسند آئے، ارے صاحب مولوی صاحب سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے، مولوی صاحب گھر بھی اچھا ہے، لڑکا بھی شریف ہے، لیکن مولوی صاحب داڑھی نہیں ہے، اس لیے رشتہ نہیں کرتے، لیکن بات ہی یہ میری نصیحت یاد رکھنا۔ یہ شیخ بہت کہتے تھے، ہم شیخ کے ساتھ بہت رہے، حضرت شیخ کے ساتھ، حضرت شیخ کہتے تھے کہ زیادہ دوربین سے مت دیکھو، بس نماز پڑھتا ہے دعا کرو کہ اللہ داڑھی، اے اللہ اس کی سنت کے مطابق اس کی زندگی آ جائے، دعا کرو آہستہ آہستہ وہ بھی آ جائے گا۔ تو میں نے وہ ریاض سے فلاٹ کے ٹیک آف کے بعد اس کو سمجھایا تو بیچارہ رونے لگا، مولوی صاحب چوک ہوئی، مجھے تو کسی عالم نے بتایا نہیں، یہ مولوی صاحب کو ساتھ لایا ہوں، ایک مولوی صاحب ساتھ لے جا رہے ہیں، وہ بھی دوسرے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، یہ مولوی صاحب کو ساتھ لایا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کو ذرا بلاؤ یہاں، وہ آئے، وہ نکلے ہمارے پہچان والے، ارے بھائی تم کہ مولوی صاحب یہ شادی کے لیے جا رہے تھے، اب کہا مدینہ میں کون نکاح پڑھائے گا، تو پھر میں نے کہا میں پڑھاؤں گا، ان کا بھی ٹھیک ہو گیا معاملہ کہ میں پڑھاؤں گا، لوگ ان کو بھی لے لیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کوئی بات ہے، کوئی بھی غلط چیز کا رواج مت ڈالو، ہاں اتفاق یہ کوئی چیز ہے لیکن کسی حدیث میں ثابت نہیں یا کسی چیز میں ثابت نہیں، بھائی وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتے ہوئے بھی شادی قبا میں ہو جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتے ہوئے بھی شادی باہر ہو جاتی تھی، حضور کو خود پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کی نے شادی کی۔ کوئی بھی چیز غلط مت ڈالو، کوئی بھی، ہمارے اسلام کے اندر دیکھو کوئی بھی چیز غلط چیز کو جاری کرے گا تو جب تک وہ غلط چیز چلے گی اس کا وبال اس آدمی پر ہوگا۔ بہت سوچ سمجھ کے، ہمارا دین بہت پاک صاف ہے، بہت پاک صاف، کہ شادیاں ہماری سیدھی سادی ہوں۔ اب اس نے کہا مولوی صاحب کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، آپ جو ہے نیت کرو عمرے کی، شادی کی نیت مت کرو، کہ نیت کرو عمرے کی اور وہاں توبہ کرو، اللہ چوک ہو گئی، اے اللہ اب تم مجھے مال دے گا۔ میں نے کہا 50 پیٹی آپ نے کتنے سال میں کمائی؟ مولوی صاحب 10 سال میں کمائی ہے۔ تو میں نے کہا 10 سال میں آپ جو ایک مہینے میں خالی لوگوں میں یہ بات چلے کہ ہاں صاحب یہ مدینہ جا کے شادی کر کے آئے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ مدینہ جا کے شادی کر کے آئے اور پھر لوگوں میں ذرا بات چلے، یہ قانون کی عیاشی ہے، یاد رکھنا۔ جیسے زبان کی عیاشی ہوتی ہے، آنکھ کی عیاشی ہوتی ہے، قانون کی عیاشی، ایسی چیز ہمارے ہاں جاری نہیں کرنی چاہیے، بہت بچو۔ کوئی بھی چیز، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، یاد رکھنا،
اچھی بات کو چلائے گا اللہ اس کا اجر دے گا، اور جو آدمی اس پر عمل کرے گا اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ ومن سن سنتا سیئۃ، بری چیز کس نے نکالی تو اس کا وبال اس پر بھی آئے گا اور دوسروں پر بھی ہوگا۔ اچھا، چونکہ بمبئی کا شہر اسے عروس البلاد کہتے ہیں، عروس البلاد، یہ عربوں میں بمبئی کے شہر کو عروس البلاد، عروس البلاد کا کیا مطلب؟ سارے شہروں کی دلہن، ایک رئیس شہر شمار ہوتا ہے یہاں۔ تو یہاں دماغ بھی لوگوں کو بہت چلتے ہیں، کبھی حقے کی بات چلا دیں گے، آج کل نوجوان حقے بھی پی رہے، لو صاحب اب حقوں پر کسی نے لگا دیا کہ جس پر لگا دو، ٹائم کتنا جاتا ہے آپ کا۔ عورتیں جو ہے وہ بھی حقہ پی رہی ہیں، یعنی باقاعدہ ایک پروگرام میں نے تو سنا، میں نے کہا دیکھا نہیں کیا، ایک جگہ میں جا رہا جہاں قریب سے تو کوئی حقے کا نشان بنا ہوا، میں نے کہا کیا ماشاءاللہ، یہ یہاں عرب رہتے ہیں، عربوں کے یہاں تو حقہ سنتے تھے ہم، اور یہاں بمبئی میں شروع ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ سگریٹ، پھر پان پراگ، پھر دنیا بھر کی چیزیں، کوئی نئی چیز آ گئی تو فوراً بمبئی والوں کو چاہیے اس کو۔ یہ دیکھو کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، ایسے نہیں چلا تھا کسی کے پیچھے ہمیشہ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ بھی پوچھو تو اچھے عالم سے پوچھو۔ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اچھا ڈاکٹر پکڑتے ہو نہیں پکڑتے آپ؟ کوئی معاملہ ہے خدا نہ خواستہ اچھا وکیل پکڑتے ہو نہیں پکڑتے؟ اچھی چیز پکڑتے ہو نہیں پکڑتے؟ اسی طریقے پر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اچھے عالم سے پوچھو، کسی اچھے عالم کے پاس جاؤ اور جا کر کہو بھائی مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اللہ رسول کیا کہتا ہے۔ یہ ظلم پر میں نے بات شروع کی ہے، ظلم کی دو قسمیں بتائی ہے، ایک اپنے آپ پر ظلم کرنا، ایک دوسروں پر ظلم کرنا۔ دوسروں پر ظلم کرنے میں بیوی بھی آتی ہے کہ بیوی پر ظلم کر رہا آدمی، بچے بھی آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں، بچیوں کے پیدا ہونے کو عیب سمجھنا کہ اب لڑکی آئی، اب لڑکی پیدا ہوئی تو سب منہ بگاڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیوں ہوگا؟ ارے پتھر آیا، یہ کوئی بات ہوئی؟ جو زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں۔ لڑکا پیدا ہوا، یوں کہا کہ صاحب اب جو ہے بہت مٹھائیاں تقسیم ہو رہی، لڑکی پیدا ہوئی کسی کو فون پر کہیں گے بھی نہیں، یہ جاہلیت ہے، اسے ہٹاؤ۔ کوئی اللہ کی طرف، اللہ پر بھروسہ کرو، خلاصہ کلام یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے اسلام نہیں تھا، پہلے تو یہاں شرک ہی شرک تھا، آہستہ آہستہ اسلام آیا، آہستہ آہستہ آہستہ، تو وہ جو شرکیاں جو چلی آ رہی تھی تو وہ باپ دادا باپ دادا باپ دادا باپ دادا وہ چیز جو چلتی گئی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم جب نبی نے جا کر سمجھایا لوگوں پہ ہمارے باپ دادا نے تو یہ کہا تھا، ہم کیسے چھوڑیں؟ بھائی تمہارے باپ دادا نے کہا تھا وہ صحیح بھی کہا تھا نہیں کہا تھا، وہ دیکھو آپ کے گھروں میں جو رواج چل رہے ہیں شادی بیاہ کے یا جو بھی موت میت کے، تو یہ دیکھو کہ باپ ابھی میرے باپ نے ہی کیا، میری ماں نے کیا، پھر تیرا باپ اور تیری ماں جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، اللہ رسول دلیل ہے۔ احکامات، اس کے لیے دو مضمون یاد رکھنا۔ ابھی بنو امیہ کا قصہ میں نے پورا نہیں کیا، عمر ابن عبدالعزیز کا وقت پورا ہو گیا ہے کہ عمر ابن کہ ظلم کی دو قسمیں ہیں، اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، اور یہ ظلم حشر کے میدان میں اندھیرا بن کے آئے گا۔ دنیا میں بھی آدمی پریشان ہوگا، مرنے کے بعد بھی پریشان ہوگا۔ ایک ظلم ہے اپنی جان پر ظلم کرنا، غیبت کی، آپ نے اپنی جان پر ظلم کیا، جھوٹ بولے آپ نے اپنی جان پر ظلم کیا، بدنگاہی کی آپ نے اپنی جان پر ظلم کیا، کسی کو دھوکہ دیا آپ نے اپنی جان پر ظلم کیا، فضول خرچی کی آپ نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یاد رکھنا رمضان کا مہینہ ہے، بہت برکتی مہینہ ہے، کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیا آئندہ سال یہ مہینہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ زمین کے اوپر ہوتے ہیں، زمین کے نیچے ہوتے ہیں، حادثے آپ دیکھ رہے ہو دنیا میں کیسے کیسے حادثے ہوتے ہیں۔ ہمارے مولانا زبیر صاحب روزانہ تروانگی کے بیان میں کہتے ہیں اچھا خاصا آدمی گھر سے نکلا اور گھنٹے کے بعد اس کی لاش گھر پہنچ گئی۔ اس لیے اپنے آپ کو میں ایک کھری کھری بات ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ جو میرا مضمون ہے عقل مند کے لیے منہیات،
غیبت بہت ہو رہی ہے. ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے غیبت کا کرنا. یاد رکھنا کہ اس سے بھی زیادہ کسی کی غیبت آدمی خود دیکھے. اسی لیے کسی نے کہا کہ ہم کو جو ہے لوگوں کی باتیں ہم کرتے تھے لیکن ہمارے عیبوں پر جو نظر پڑی تو ہماری نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. کسی کو برا بھلا مت کرو, اللہ کے احکامات کو پورا کرو. یہ رمضان کی راتیں تہجد پڑھو, قرآن شریف کی تلاوت کرو, اللہ کے احکامات کو پورا کرو, زبان کی جو ہے حفاظت کرو, نگاہوں کی حفاظت کرو اور ظلم سے بچو. اپنے اوپر بھی ظلم مت کرو, دوسروں پر بھی ظلم مت کرو. اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس کی وضاحت کل تھوڑی سی اور کر لوں گا, اور دوسروں پر ظلم کیا ہے اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ کل ہوگی. قرآن شریف میں اللہ نے انہ لا یحب الظالمین, انہ لا یفلح الظالمون بار بار ظالموں کا تذکرہ کیا ہے. بار بار عرش سے کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ, بار بار ظلم سے بچو, ظلم سے بچو, ظلم سے بچو, ظلم سے بچو. خالی حضرت علی نے بیت اللہ کی چابی تھوڑی سی آنکھیں دکھا کر لی تھی. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی چابی جو ہے ذرا تم لے آؤ. تو وہ لینے گئے, انہوں نے کہا نہیں بھی بیت اللہ کی چابی تو ہمارے پاس. حضرت علی نے کہا کہ نہیں, تھوڑی سی آنکھ دکھا کر. جب چابی لے کر آئے تو روایت میں حضور نے پوچھا چابی لے کر کیسے آئے تم؟ یہ کہا تو وہ دے نہیں رہے تھے تو میں نے تھوڑی آنکھیں دکھائیں. آپ نے فرمایا نانا واپس دے دو, چابی واپس دے دو, واپس دے دی. بھی ہمارے یہاں ظلم نہیں ہے, حقوق کو ادا کرو. بیوی کا حق ادا کرو, بچوں کا حق ادا کرو, پڑوسی کا حق ادا کرو. کوئی عالم ہے آپ کے یہاں اس کا حق ادا کرو. راستے کا حق ادا کرو, راستے کا حق سلام کرنا, راستے کا حق تکلیف والی چیزوں کو ہٹانا. آپ کا پڑوس ہے اس کا حق ادا کرو. حضور نے واپس دے دی, واپس لے دی. حضرت چابی تو آ گئی, یہ کہنا نا ظلم کر کے ہم نہیں لیتے. پھر وہ چابی لے کر آئے بیت اللہ, اور حضور نے فرمایا پھر تم جو ہے یعنی تم خوشی سے لائے؟ یہ کہا حضرت خوشی سے. اب بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور قیامت تک چابی اس خاندان میں رہے گی. حضور نے اعلان کیا تو چلو اب یہ چابی تمہارے پاس قیامت تک رہے گی, تمہارے خاندان میں رہے گی, اور تم سے جو چھین کر لے گا وہ ظالم ہوگا. یہ حضور نے اعلان کیا. اس لیے ظلم سے بچو گے انشاءاللہ بھائی. ہاں یہ مضمون انشاءاللہ آئندہ کل بھی پورا کریں گے انشاءاللہ. دوسرا آج کا وظیفہ یہ ہے کہ چکل تو پڑھنا ہے 1000 مرتبہ, یا حنان یا منان. ٹھیک ہے, کل پڑھیں گے انشاءاللہ یا حنان یا منان. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. سورہ یوسف کی خاص فضیلت ہمیں حدیث میں ملی ہے, جو عام طور سے جو کتابیں رائج ہے اس میں یہ فضیلت لکھی ہوئی نہیں ہے, لیکن میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں یہ فضیلت لکھ دی ہے 11ویں جلد میں. ابن کثیر میں ہمیں ملی ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سورہ یوسف کی فضیلت میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو سورہ یوسف سکھاؤ. یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اسے پڑھے یا اسے اپنے گھر والوں کو سکھائے یا اپنے ماتحت لوگوں کو سکھائے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت اس کے لیے آسان کرے گا. موت کی سختی, مرنا تو ہے کہ نہیں بھائی, تو موت کی جو سختیاں ہوتی ہیں وہ اللہ آسان کرے گا. اور اسے اللہ اتنی قوت بخشتا ہے کہ وہ کسی مسلمان سے حسد نہیں کرے گا. وہ حسد جو ہوتا ہے وہ ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا بھئی, اس کا کیوں چل رہا ہے, میرا کیوں نہیں چل رہا ہے, اس کا دھندا کیوں چل رہا ہے, میرا دھندا کیوں نہیں چل رہا, اور یہ حسد. تو اللہ اس کے پڑھنے سے اس کو اتنی قوت دے گا کہ وہ کسی سے وہ حسد نہیں کرے گا. پھر سے یہ حدیث پڑھ لیتا ہوں. سورہ یوسف کی خاص فضیلت یہ 11ویں جلد میں آ گئی ہے, تم نے دیکھ لی اور حوالہ بھی لکھ دیا نا اس میں. اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو سورہ یوسف سکھاؤ. جو مسلمان اسے پڑھے یا اسے اپنے گھر والوں کو سکھائے یا اپنے ماتحت لوگوں کو سکھائے اس پر اللہ تعالیٰ سکرات موت آسان کرتا ہے اور اسے اتنی قوت بخشتا ہے کہ وہ کسی مسلمان سے حسد نہ کرے. تو سورہ یوسف پڑھنے کی بھی عادت ڈال دو بھائی, ڈال دو گے انشاءاللہ. موت کے وقت میں فقر یاد آئے گا
کہ بھی کسی نے کوئی بات کی اللہ تعالیٰ موت کو آسان کرے گا. مرنا تو ہے ہر آدمی کو. سکرات میں آدمی بہت پریشان ہوتا ہے. یاد رکھنا کہ بعض مرتبہ آدمی کو جلدی موت نہیں آتی, بڑی بڑی پریشانیوں میں آتا ہے, بڑی بڑی الجھنوں میں آتا ہے. بے اللہ سے ملنا ہے. اور میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ کبھی بھی موت کا وقت آوے تو کبھی کبھار زبان بند ہو جاتی ہے, لیکن دل چلتا رہتا ہے, خیالات چلتے رہتے ہیں. اس وقت میں زبان پر اگر کوئی چیز, جیسے کلمہ نہیں پڑھ سکتا آدمی, زبان بند ہو گئی اس کی, تو میں آپ کو گر سکھاتا ہوں. دماغ چل رہا ہے آپ کا دل چل رہا ہے, تو آپ دماغ سے بھی کلمہ پڑھ سکتے ہو. یعنی کہ اللہ, میں تجھے اللہ مانتا ہوں, میری زبان تو بند ہو گئی ہے. بعض مرتبہ زبان, آج ہمارے ایک ساتھی تھے یہاں گجرات میں نظام الدین میں, وہ بیچارے بیمار رہتے تھے. کبھی جو ہے ڈائبٹیز بڑھ جاوے, کبھی بلڈ پریشر بڑھ جاوے, تو کبھی ان کا ایسے بلڈ پریشر بڑھ جاوے تو وہ بیٹھ کر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پڑھے. تو میں نے ان کو پوچھا عثمان بھائی کیوں پڑھ رہا اب اتنا؟ یہ کہ مطلب ہو سکتا ہے میں بھی مر جاؤں تو کلمہ پڑھ کے مروں نا. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کی زبان بند ہو گئی, زبان اس کی پتھرا گئی ہے, بول نہیں سکتا. تو دل میں بھی اللہ سے کہہ دے کہ اللہ تو حق ہے, تیرا وعدہ حق ہے, تیرا ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بناتا. یہ چیزیں یہ علماء نے لکھی ہے. فلائٹ کا آپ سفر کر رہے ہو, عام طور سے ہوائی جہاز کے جو حادثے ہوتے ہیں وہ ٹیک آف میں ہوتے ہیں یا لینڈنگ میں ہوتے ہیں. تو میں ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں جب ہوائی جہاز ٹیک آف کرے تو آدمی خدا نہ خدا کو کچھ ہوا تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس کا آخری کلمہ, آخری زبان میں کلمہ نکلا تو جنت میں گیا. اگر خدا نہ خدا حادثہ ہوا تو جو ہے آدمی سیدھا جنت میں. اچھا جب لینڈنگ ہو رہی ہے تو اس وقت آدمی کلمہ پڑھ لے. خدا نہ خدا کوئی حادثہ ہوا تو آدمی جو جنت میں. ہم کینیڈا جا رہے تھے تو میرے قریب میں ایک وہ بیٹھا ہوا تھا بنگلہ دیش کا آدمی. تو اب ماسکو کے اوپر سے فلائٹ گزر رہا تھا ہمارا 13 گھنٹے کی فلائٹ. اب ماسکو کے اوپر فلائٹ گزر رہا تھا تو وہاں بہت زبردست ہوائی طوفان, بہت زبردست. میں نے تمہارے والدہ سے کہا یہ کلمہ پڑھو, قرآن پڑھو, بس ہم تو اس کے مکلف ہیں, بس اب باقی اللہ مالک ہے. اب وہ میرے قریب بیٹھا ہوا, یہ کہ مول صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ. تو مجھے وظیفہ پوچھ رہا ہے بنگلہ دیش کا آدمی, کہ وظیفہ بتاؤ مول صاحب, یہ تو فلائٹ بہت ہل رہا ہے اور بہت جو ہے طوفان ہے یہ ہے. تو میں نے کہا وظیفہ ہے کہ کلمہ پڑھو. مطلب آیت الکرسی پڑھو. اس وقت میں کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں سارے جو آدمی, اس لیے کہ اس کو اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے, کچھ دکھائی نہیں دیتی. تو یاد رکھو جب بھی ہوائی جہاز کا سفر کرو, جب بھی ٹیک آف کا وقت آئے تو پہلے کلمہ پڑھ لو. خدا نہ خدا کوئی حادثہ ہوا تو کم سے کم کلمے کے ساتھ تو جاؤ گے دنیا سے. لینڈ ہو رہا ہے تم کلمہ پڑھ لو, صحیح سلامت اللہ پہنچایا آپ کو بھی ہم کو بھی عافیت کے ساتھ. لیکن کوئی حادثہ ہوا تو اچھا موٹر میں بیٹھ رہے ہو, اب بھائی آپ نے آیت الکرسی پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو. گھر سے نکل رہے ہو, نہیں پڑھنا کلمہ پڑھ لو. کیا جاتا ہے اس میں؟ تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ حدیث شریف میں ہے. اس لیے اور دل کے اندر یہ دعا رکھو, کبھی خدا نہ خدا موت تو آنی ہے سب کو, تو دل میں یہ ہو کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ آدمی کافر بن کے نہیں مرے گا, یہ آدمی مسلمان بن کے مرے گا. بات کی منزلیں اللہ آسان کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کی ساری منزلیں آسان کرے. سورہ یوسف کی خاص فضیلت میں نے بیان کر دی, یا حنان یا منان کہہ دیا. اور کل انشاءاللہ جو ہے یہ ظلم کے اوپر کچھ باتیں عرض کریں گے, کچھ سود پر بھی کہیں گے انشاءاللہ. سودی کاروبار سے بچو, اللہ سے کہو. میں آج کل آدمی اتنا نادان ہے, مالدار بننے کے لیے قرضدار بنتا ہے. یہ سودی کاروبار مالدار بننے کے لیے قرضدار. کیا فائدہ قرضے کا بھائی, جب اللہ تعالیٰ اچھی خاصی دے رہا ہے, 2 روٹی اللہ دے رہا ہے, تو زیادہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھے. غیبت سے بچو. اور یہ جو بمبئی میں جو تمہارے چلے ہیں نا حقے, میں ان کے بارے میں بھی کچھ بات بتاؤں گا آپ کو. ارے سنو گے نوجوانوں؟ ہاں, خاص طور سے نوجوانوں کو سننے کی ضرورت ہے. بوڑھے جو ہے یہ زیادہ نہیں جاتے, پتہ نہیں, لیکن یہ نوجوانوں کو زیادہ تھوڑی سی یعنی وہ ہوتی ہے جوانی. پھر بمبئی کا پانی, بمبئی کا پانی تو آدمی بوڑھوں کو بھی جوان بنا دے.
اس کے لیے ان چیزوں سے بچو. یہ اچھی راتیں ہیں, بہت اچھا وقت اللہ نے دیا ہے مجھے اور آپ کو, اس کی قدر کرو. مرنے کے بعد یاد آئے گی یہ راتیں. ابھی قبروں میں جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ 1 گھنٹہ خالی رمضان کا دے دے ہمیں, 1 گھنٹہ. آ سکتے ہیں دنیا میں بھائی؟ بتاؤ آ سکتے ہیں؟ اس لیے ظلم سے بچو. ظلم کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 2. اس کے سلسلے میں عمر ابن عبدالعزیز کا پورا قصہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا, اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو خراب چیزیں چل رہی ہیں اس پر بھی کچھ روشنی قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کی ظلم سے حفاظت فرمائے اور نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.